قدیم زمانے کے گاؤں کی ہلکی آوازیں، بچوں کا شور، درختوں میں پرندوں کی چہچہاہٹ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ بتوں کے آگے جھکتے، نظریں چڑھاتے اور حق کا نام لینے والے کو دشمن سمجھتے۔ نوح نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، کبھی نرمی سے، کبھی درد سے، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، یعنی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، مگر میری دعوت نے انہیں اور زیادہ بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب آزمائش شروع ہوئی۔ ہجوم کی آوازیں، ہنسی، طنزیہ جملے، پتھروں کی آواز۔ قوم نوح نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا۔ وہ نوح کو دیوانہ، جھوٹا اور جادوگر کہتے۔ کبھی ان پر مٹی پھینکتے، کبھی انہیں دھکے دیتے۔ نوح صبر کرتے رہے، وہ جانتے تھے کہ نبی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کا پیغام بار بار رد کیا گیا تو وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب تمہاری قوم میں سوائے ان کے جو ایمان لا چکے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ الفاظ فیصلہ کن تھے۔ اب زمین ایک نئے حکم کی منتظر تھی۔ درختوں کے کٹنے کی آوازیں، ہتھوڑے اور لکڑی کی ٹھک ٹھک۔ اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایک بڑے میدان میں کشتی بنانی شروع کی۔ دن رات لکڑی کاٹتے، کیل ٹھونکتے اور ہر ہتھوڑے کی آواز میں صبر کی صدا تھی۔ لیکن قوم کے لوگ ہنستے، کہتے، نوح، زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہارے قریب سمندر آ گیا ہے؟ نوح علیہ السلام خاموش رہتے، صرف یہی کہتے، جس دن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ بادلوں کی گرج، تیز ہوا، بجلی اور زمین کی دراڑوں کی آوازیں۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا، آسمان اندھیرا ہو گیا، ہوا رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر مخلوق کے جوڑے کشتی میں سوار کیے۔ ایمان لانے والے چند افراد بھی اس میں بیٹھ گئے۔ پھر زمین نے اپنا پانی اگلا اور آسمان نے دروازے کھول دیے۔ پانی نیچے سے بھی ابلا، اوپر سے بھی برسا۔ پہاڑ ڈوب گئے، درخت اکھڑ گئے اور سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ کشتی اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے درمیان تیرتی رہی۔ شدید طوفان، چیخوں کی آوازیں، پھر خاموشی۔ طوفان بڑھتا گیا۔ نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے درد سے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر ایک لہر آئی اور سب ختم ہو گیا۔ زمین خاموش ہو گئی، طوفان تھم گیا اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عدل الہی ظاہر ہوا اور ایمان والوں کے لیے نجات کا آغاز ہوا۔ پرسکون موسیقی، آسمان پر ابھرتا سورج۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ اللہ کی دعوت کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کے رسولوں کی نصیحت میں نجات ہے اور انکار میں ہلاکت۔ کشتی نوح صرف لکڑی کا جہاز نہیں تھی، وہ ایمان کی علامت تھی۔ آج کے دور میں جب گناہ عام ہے اور حق کی آواز دبائی جا رہی ہے، ہم سب کے لیے ایک ہی کشتی ہے، اللہ کی اطاعت۔ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو منہ موڑے گا وہ طوفان میں کھو جائے گا۔